تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. بیٹے کے لفظ پہ جب اشکال ہوا کہ بھئی بیٹے کا کیا مطلب, ماں تو حضرت مریم تھی, یہ تو تم مانتے ہو, تو اگر معاذ اللہ کو نقل کفر نباشت باپ مان لیا جائے تو حضرت مریم کا اللہ سے کیا رشتہ ہوگا؟ تو وہ حل کرنے بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا معاذ اللہ بیوی ہیں, کسی نے کہا نہیں یہ تو اللہ تو کسی کو بیوی نہیں بناتا. تو آج تک کسی بات کا جواب نہیں دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بار ٹرین میں جا رہے تھے, تو ایک پادری سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے اس پادری نے حضرت سے سوالات شروع کیے اسلام کے بارے میں. حضرت نے جواب دیے. پھر حضرت نے کہا میں بھی اب پوچھ لوں. انہوں نے کہا جی. فرمایا یہ جو 3 خدا ہیں, کیونکہ توحید کا لفظ تو اتنا استعمال کیا, توحید تو مانیں گے کہ بھئی توحید تو ہے, ایک خدا کو مانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ ایک خدا کے قائل ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کہا پھر یہ 3 خدا کیسے ہو گئے, اللہ بھی اور حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی, یہ تو 3 الگ الگ شخصیات ہیں. تو وہ بڑا الجھ گیا. اس نے کہا ایکچولی یہ 3 کو اس لحاظ سے ایک اور ایک کو اس لحاظ سے 3. تو پھر جب زیادہ پریشان ہو تو اس نے کہا میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ میں آپ کو دوں گا. حضرت نے فرمایا کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, وہ نہیں سمجھا پا رہا, تو کتاب کیا سمجھائے گی؟ کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اصل میں قرآن میں بھی تو کچھ متشابہات ہیں نا جو عقل سے بالاتر ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے, یا اسی طرح قبر کا عذاب, یہ بھی چیز تو عقل سے بالاتر ہے نا, عقل میں نہیں آتی. تو ایسے ہی 3 ایک خدا بھی اور ایک 3 بھی ہیں, تو یہ بھی عقل سے بالاتر. تو حضرت نے پھر جواب دیا, فرمایا کہ عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا. عقل سے بالاتر کم ہے آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک. قبر کا عذاب کیا ہے ہم نے مر کے تھوڑی دیکھا ہے, ہم نے وہ زندگی دیکھی نہیں ہے, تو ہماری عقل میں آتی ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی, وہ مادی زندگی نہیں ہے. اور یہ جو 3 اور 1 اور 1 اور 3, یہ عقل کے سے بالاتر نہیں. عقل کے کوئی آدمی کہتا ہے 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, تو یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے. عقل کہتی ہے یہ 100% غلط ہے. باقی اللہ کی ذات عرش پہ ہے اور وہ آسمان دنیا پہ آتی ہے, یہ تو اللہ کی ذات ہے نا, اس ذات میں ہم بحث نہیں کر سکتے, اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. بس جتنا بتا دیا اس پر ایمان لائیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ کی کیا مراد ہے اس سے. یہ عقل سے بالاتر چیزیں ہیں, قبر کا عذاب, جنت جہنم. تو پھر وہ حضرت سے کہنے لگا آپ دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقی بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا ہاں. تو وہ خود ہی اس نے ٹریس کیا. خیر لوگ کہیں گے پھر دیوبندی بریلوی شروع کر دیا اس نے. السلام کو جب عیسائیوں نے شرک شروع کر دیا اور ان کی تعلیمات کو بالکل جس توحید کے لیے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا, تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیٹے تھے نا, اسحاق اور اسماعیل, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے. ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی. اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل, ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا, اور وہ آخری پیغمبر ہوگا, اور اس پیغمبر کا دین قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا. کچھ گمراہ بھی ہوں گے تو کچھ حق پر بھی ہوں گے. قیامت تک نبی نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ غالب رہے گی. سارے بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتے. یہ کہتے ہیں یہ بزرگ ایسے ہول سیل کے حساب سے اس امت میں علماء صلحاء بولو بھائی موجود. اگر تم سے کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے تمہیں لگے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے باقی سارے بیوقوف ہیں, تو سمجھ لو کہ باقی ٹھیک ہیں, یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے. یہ امت پناہ اس میں رہے گا. ابھی دیکھو نا مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ, یہ نہیں کہ 4 آدمی آ گئے باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج فجر میں مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے دیکھا نا مسجد بھری ہوئی تھی, تو میں نے تھوڑا بیان بھی کیا. میں نے کہا دیکھو 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, مگر کیسا آپ کا دین ابھی تک. تمام پیغمبروں کو وقت بہت ملا, حضرت موسیٰ کو بھی بہت وقت ملا تبلیغ کا, حضرت عیسیٰ کو بھی ملا, حضرت نوح علیہ السلام کو تو 1000 سال ملے, ہمارے نبی کو صرف 23 سال, اور وسائل بالکل بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وسائل ہی وسائل تھے نا, اتنے وسائل کے ہواؤں میں ہوائیں مسخر, جنات مسخر, پوری دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں. ہمارے نبی کے پاس وسائل 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, یہ وسائل ہیں. ایمان لانے والے کون ہیں؟ بلال حبشی. کوئی وسائل نہیں. عرب کی ایسی زمین میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, خود بھی لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے, اور ٹائم بہت شارٹ 23 سال, مگر ایسا دین مکمل کر کے گئے اور ایسا لائن پہ ڈال کے گئے سیدھے راستے پہ. 1400 سال گزر گئے
آج بھی وہی کلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے جو آپ دے کر گئے تھے. بتاؤ کہیں تورات اور انجیل کے درس دیکھے ایسے جیسے قرآن کے درس ہوتے ہیں؟ کہیں قرآن جیسا پڑھا جاتا ہے؟ کہیں تورات انجیل دیکھی پڑتی ہوئی؟ کوئی ہندوؤں کی کتاب دیکھی؟ مسجد حرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تھی توحید کی، مسجد حرام میں 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں. اور پوری دنیا میں اگر اندازہ لگا لو تو کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سن بھی رہے ہیں، سارا دن روزے رکھ رہے ہیں، صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ 1400 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. اتنے عرصے کے بعد بھی اللہ نے اس دین کو قائم رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان سے نعمت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی. بہت مشکل. یہ نعمت چھین کے کس کو دے دی؟ اللہ نے کہا اب یہ روحانی نعمت کس کے پاس جائے گی؟ اسماعیل علیہ السلام. تم نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، اب میں ایسی قوم پیدا کروں گا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اسی لیے یاد رکھو صحابہ کے خلاف کبھی بھی نفرت اور عداوت برداشت مت کیا. ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کی ان نیکیوں کی بیس پر جو وہ کر کے گئے ہیں. سب سے بڑی نیکی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ کے دین کے مددگار بنے جب پوری دنیا میں آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے. آج کل سب سے زیادہ ہدف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے. حضرت معاویہ نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. حضرت معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم کہتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بولو بھائی حاوی ہیں، وہ بھاری ہیں. وہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے